الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا حمد سيدي بحق يا محمد رسول مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ
اما نوالہ واتم برہانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد و صلاۃ و بعد۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و الصلاۃ کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد معزز و محترم علماء کرام، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، میاں عطاءاللہ صاحب، میاں ثناءاللہ صاحب، انہاں دے بیٹے، انہاں دی اولاد، انہاں دے عزیز، میرے جتنے بھی سنگی ساتھی بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا سایاں دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جنہاں دے اسی ڈیرے وچ بیٹھے ہاں، انہاں واسطے دعا کرنے ہاں کہ اے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے سانو ہر سال ایک موقع فراہم کر دینے کہ اسی اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے اور دین دی گفتگو کرن واسطے تھوڑا جہا ٹائم اپنے رب دی یاد وچ گزار لیا، اللہ اور اس دے رسول دے ذکر وچ گزار لیا۔ تو جس جگہ تے اللہ دا ذکر ہوئے اتھے رب سونے دی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ذکر خیر باعث نزول خیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم انہاں بیلیاں نو اس تے اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، انہاں بیلیاں واسطے بھی میں دعا گوا، اللہ انہاں بھی برکت دے۔ یہ گل یاد رکھو، جڑی محفل ہوندی ہے نا، وہ کسی بندے دی محفل نہیں ہوندی، محفل حضور دی ہے۔ میں کوئی جنہ محفل کرائیے انہاں دے فضائل نہیں پڑھنے، میں تے حضور دی گل ہی کرنی، دین دی کرنی۔ انہاں دا تے مہربانی، چلو بھی انہاں سانو ہتھاں بنا دیتی ہے، باج ساڈے کول بہ کے دین دیاں گلاں کر لو، گلاں اسی دین دی ہی کرنیاں۔ انہاں دی محفل کوئی نہیں، محفل اللہ تے اللہ دے رسول دی ہے۔ ساڈے کو بندیاں دا من بھیجدا ہے بھئی وہ جندے نال لڑے ہون، انہاں دی پتی دی مسیت وچ بانگ ہوے تو آندے بھائی ساڈے والی نو اساں کلمہ کو نہیں پڑھنا۔ کوئی سمجھ آئیے؟ وہ آدھے نے دوجی پتی والے بھی مسیت ہے تے ساڈی جسلے بانگ ملی اساں کلمہ بھی اس کو پڑھنا ہے، بھاویں اللہ دا ہے، کلمہ تے اللہ دا ہی پڑھنا ہے، پر پڑھنا اسی تاں ہے جے ساڈے والی مسیت وچ بانگ ہو، دوجی پتی تے اساں نہیں پڑھنا۔ تو یہ ایڈی ڈاڈی تقسیم نہ کریا کرے، دین اللہ دا ہے، ذکر اللہ دا ہے۔ اس وقت یہ ڈیرہ ساریاں دا سچ ہے، یہ کسی دی ملکیت نہیں، ملکیت ہوندی تے گیٹ بند ہوندا، جن دل کرتے ہونے اور دیندے، جن دل کردے نہ ہونے۔ جدو بوا لے گئے ہونے محفل مصطفیٰ کریم سرکار دیئے تے یہ انہاں دے ساریاں دے آن والے دے خادم نے، یہ میزبان نے، یہ نوکر نے، ہر اس بندے دے جڑا نبی پاک سرکار دا پرانا نہ ایک کسی نو کہہ سکتے ہیں بھائی تو نکل جا، نہ انہاں دی یہ مجال ہے بھائی کسی نو کھڑو یہ کیوں بیٹھا ہے۔ یہ محفل اللہ اور اس دے رسول دی ہوتی ہے، بھاویں جس گھر بھی ہوئے جتھے بھی ہوئے، وہ سارے دی ساجی ہوتی ہے، برادریاں وغیرہ ہر چیز چھڑ کے حضور دی محفل شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس لئے محفل موک جائی اس لئے اپنا جتھے جتھے اگے گوٹھیاں دھری ہیں اور اتھے مڑ دار لیا کرو جے نئے گزارا ہوتا ہے۔ حاجی وہ جٹ نہیں چھڑ دے ہوتے، تو قبرے چھ گئے تھے جلے فرشتے آؤنا تو پوچھا اس لئے شاید چھڑ دے، اس تو پہنا جٹ اپنی گوٹھیاں اپنی دھان دے در دے۔
بندے انسان بڑی ڈاٹی جی شے ہے پتہ نہیں. خیر دوستو اور عزیزو، میں تے انہاں بندیاں سرمایہ سمجھنا جڑے پیسے والے بھی نے تے پیسہ دین تے لاندے بھی جی ماشاءاللہ. میں انہاں دیکھو نا کسی نے اپریشیٹ بھی تے کرنا ہوتا ہے. انہاں نے جڑی اسی مسجد جامعہ فاطمہ زہرا بنائی ہے، یہ شادی والے پنڈ والے سنگیاں دا بھی وہ بڑا معاونت اور بڑا حصہ ہے. ہاں جی انہاں دا بھی اور جڑے باقی ساڈے ایتھے مریدین وچ داخل لوگ نے انہاں دے بھی انہاں ساریاں دا بڑا حصہ ہے، اور انہاں دا بھی بالخصوص بڑا حصہ ہے وہ دی تعمیر ہے. تو اسی صرف یہ آنے بھائی ایک بار آ کے ویکھ لو بھئی جڑے تسی سن پیسے دیتے آئے وہ صحیح تھا تے لگ گئے نے، تاکہ دوانوں جڑا ہے نا وہ اینول یقین ہو جائے. یقین اگے بھی ہے، یقین نہ ہوئے تو بندے دیندے ہی نہیں. یقین تو بغیر کی دیکھو دیندے، یقین ہوندہ ہے تو دیندے. لیکن اسی آنے وہ ذرا ویکھ کے تو اینول یقین ہو جائے گا بھئی جڑے دیتے آئے ٹھیک لگے. تے نالے اتھے میرا گھر بھی ہے پراں ان بھی جاتی مار دیا گیا ہے یا گیا ہے سر پر ہونا ہے. بھئی شاہ اور دی کڈی کو کوٹھی ہے ذرا وہ بھی جاتی ماری آویا ہے سر پر تسی گیا ہونا ہے. تو میں پرلا بوا بھی کھول چھڑ سا بھائی تو بھی ہو کے لنگ دے رہو تاکہ کچھ بندیاں نے بھی یقین کامل ہو جائے کہ اس بندے اپنے واسطے کی بنایا ہے اور ایک کیڑے گھر چراندہ ہے کڈا کوئی دا گھر ہے کی یہ چیز ہے. تے وہ اکثر نا علی صاحب ویکھی دا ٹی وی تے تو 10 دن میں فلانے مولوی صاحب دا فلانے مذہبی رہنما دا آج ہی گھر ہے تے وہ ویکھو اے سوشل میڈیا تے وہ آئے ہوتے تے تو اڈے ہوش اڑ جاؤ بھئی ایڈا وڈا گھر ہے. تو اسی بھی آنے ساڈا بھی ویکھو تاڈے ہوش ٹھکانے آ جاؤ. بھائی وہ مولا نہ ہویا سی تو مولا نہ آیا کوئی نہ سی تو درویش تے بندے ہیں. تو سنیا وسی یہ آنے میں ذرا وہ چنگا ہوندہ ہے یہ بھی چیزاں دا پتہ لگتا رہا ہے. تے نال یہ بھی میں آنا کہ علماء دین دے گھر بڑے ہونے چاہیے. اسی تے درویش ہاں ساڈا غوری صاحب ہے تے علماء دین دے مکانات گھر کپڑے اے سونے تے ودیا ہونے چاہیے تاکہ بندے ویکھ کے نہ آکھن وجڑے حضور دے غلام ہو ایویں فقیر جہی ہوندے ہے. بندے آکھن وجڑے نبی پاک دے دین دا کام کردے انہاں دی بھی ظاہری طور تے بڑی شان ہوندی تے وہ بھی بنا لین تے میں انہاں نال بھی ناراض نہیں ہوندا کہ کیوں بنایا. بنانے چاہیے اچھا ہے. دین دے جڑے کام کرنے والے لوگ نے انہاں دے سہولیات مکان وہ ودیا ہونے چاہیے. لیکن میں گیا سا کوفہ تے میں اتھے مولا علی سرکار دا گھر ویکھیا تے میں حیران ہو گیا ایڈی وڈی ہستی تے نکا جا گھر تے پھر میں نے اس ویلے یقین ہو گیا بندہ وڈیاں گھراں نال وڈا نہیں ہوندا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. بے شک کہ بندہ وڈیاں گھراں نال وڈا نہیں ہوندا، بندہ اپنیاں کماں نال وڈا ہوندا ہے. او دیاں حرکتاں دس دیاں نہ بھئی یہ وڈا ہے یا نکا ہے. بندے نو وڈیاں او دے کام کرتے ہیں تے نکیاں بھی کام بھی کردے ہیں. مکان کنجراں دے بھی بڑے بڑے جڑے نچ دے. عزیز من دوستو اور سنگیو وڈیاں کرن والیاں شیاں اے نے سواد اس گل دا نہ ہے. سامنے روٹی ہے بڑا معروف واقعہ ہے. سامنے روٹی ہے تے روزہ رکھیا ہے. اساں تے روزہ رکھیا ہوئے کہ نہیں تے اسی تے آنے آوے ساڈے نال ہن بولے بھی کوئی نہیں. لیکن یہ مولا علی نے، اے مولا حسن نے، اے مولا حسین نے، اے سیدہ زہرا پاک نے روٹیاں سامنے رکھیاں نے. دروازہ کھٹکیا ہے. آپ نے فرمایا کون ہے؟ جی مسکین.
مسکین سبحان اللہ اسی ویسے لفظ مسکین بولنے ہیں لیکن لفظ ہے مسکین کی چاہیے سرکار روٹی چاہیے سبحان اللہ نہ یہ گل ہے بہت منگی روٹی ہے تے نہ یہ گل ہے بہت نہ دتی روٹی ہے گل یہ ہے بھئی وہ نہ روزہ رکھیا ہے تے روٹی بھی وہ ہے جڑی اگے پئی ہے توجہ ہے حضرات جی جی تھی کہہ سکتے ہو بھائی ٹھیک ہے روٹی اور پکا لیندے میں کہ سجنا یہ اسیاں جنہ اندر اتنے مال جمع کیتے رو جمع تے کر دینا ہے اسی تے بڑولے بھرے ہوندے نہ تے مڑ بھی پریشان ہے انہاں انہیں بھی کوئی نہ رکھے انہاں جو پکایا سی وہ ہی سی مولا علی سرکار نے اپنی خادمہ نو فرمایا اے روٹی لے آ بھائی سجن توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خادمہ نو فرمایا روٹی لے آ انہاں وہ روٹی اٹھا لی بی بی زہرا پاک فرما دیا نے اس باہمیں ایک کی منگی ہے پر ہے میری بھی لئی جا ہائے حسن تے حسین فرما دیا نے اماں جی انہاں ایک بھی منگی ہے تیا ساٹھی بھی لئی جا وہ مڑ خادمہ بھی انہاں دیا ہی اس اپنی بھی راکھ لے اس جس لے جا کے 5 دیتیاں تے اس لے آکھیا واہ 5 تن پاک دے گھرانے دی کیا بات ہے منگیے ایک تے دے 5 چھڑ دے بندیاں کڑو ایک بھی منگیے تے مرضی نہ دے دے لیکن آل نبی دی شان ہے کہ جو اٹھ کوئی ایک منگے تے دے کے 5 کر دے اللہ اللہ 5 دیتیاں پانی نہ روزہ افطار کر لیا دوسرا دن آیا این افطاری دے وقت مڑ دروازہ کھڑ گیا مولا علی سرکار نے پھر سیم پوچھا کون ہو سکتا جی میں یتیم ماں باپ میرے فوت ہو گئے تو میں نے بھوک لگی ہے مدینے میں ایک روایت آئی رواج آ بھائی جنہوں کسے بوئے تو کوئی شے نانا جنہوں لگ گیا انہوں نے پتہ ہوندہ ایک ایسا بوا ہے جتو خالی جا ہی کوئی نہیں سکتا چلو تھے کسے بھی دروازے تو بندہ خالی جا سکتا ہے ایک دروازہ آل محمد ہے بھائی میاں بندیاں نال اس گل تو لڑنا بھی نہیں چاہیے دا تسی کسے خالی کیوں گل دے ہو بندیاں ان نہیں دینا ہوندہ ہے جنہ ہوندہ گوڑ ہوئے کسے کوڑ کنک ہوندی ہے کسے کوڑ چاوڑ ہوندے ہیں کسے کوڑ دودھ ہوندہ ہے کسے کوڑ رسی ہوندی ہے کسے کوڑ پیسہ ہوندہ ہے کسے کوڑ دل ہوندہ ہے کسے کوڑ ہیرے ہوندے ہیں کسے کوڑ جواہرات ہوندے ہیں اے آل محمد نے جنہاں اللہ ہر شے دیتی ہے جیڑا میں دے چھڑو اتنا ہی کوئی نہ ہونا ہی سکتی کیونکہ انہوں نے ہر چیز آئی بڑے وسطن بٹی میں نہ بھائی جی میں ہرن دیو انہاں کہنا جی اتھو ماں جی کاٹ لو ہرن ہے کوئی نہیں توجہ ہے جنہ دی اسی گال پہ کرنے ہیں جو وہ آکھرنا بسانا ہرن چاہی دیئے تے پھر ہرنیاں آپ لے کے حضر ہو جائے لیکن یہ نہ چاہی دی ہوئے تے اسی حضر یہ پھر آپ وہ اپنیاں تھاما ہوں دیا نہیں تھے اپنے مرتبے ہوں دے میں ویسے کدی کدی بڑا حیران ہونا بندیاں کو جڑے یہ جی مسئلے بیٹھ کھینچ پہ کے کر دیں بجی آل نبی کنہ مننا چاہیے میں کہ کنہ تے تاں مننی جی کسی بندے نے سمجھ آئی ہوئے وہ انہوں نے مقام ہے کنہ بڑھ تو انہوں مننی بادشاہ لوگ نے میں کہ گلنا تقریرہ میں جدس دارانا بس ہٹے بندے بڑے بادشاہ بیلے نہیں راتی 12 بجے فون کر دیں دے شاہ جی ایک مسئلہ پوچھنا پوچھو جی کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی ایسی شام ملے دے اس گھڑے ویچ لگے آپ حضرت علی کی داڑی کنی ہے ایک اندھا نکی ہے دوجہ اندھا جی وڈی ہے یہ جی کنی ہے ذرا سان دسیا ہے دسے مسئلہ میں دسن دا بار کوئی نہ میں نے حیرانی اس تو ہی مجھے دو میں اس گلتے جھگڑا پہ کر دے انہوں دو آپ کوئی نہیں رکھی سبا داڑی گل نہیں بھئی جی نہ دو آپ کوئی نہیں رکھی ہو مولا علی سرکار دی داڑی دے بارے بندیاں کو مناظرہ ساری رات دا جاری ہے کیا یہ عجیب گل نہیں
کہ نماز ہاتھ کتھے بننے چاہیے ان دے اتے جھگڑا وہ بندے پہ کر دینے جنہ صرف عید پڑھنی وہ جتھے دل نہیں دھار کے پڑھ لا تو جو سال بعد جانا ہے سجنا تے جھگڑے کی کیڑی پائی ہے جنہ نماز پڑھنی نہیں انہاں کدی سوال ہی نہیں کیتا وہ چپ کر کے پڑھی جا رہے ہیں جنہ کوئی نہیں پڑھنی اور روڑا پائی بیٹھے یہ جی 5 منٹ پہلا افطار کرنا چاہیے یہ پیچھے تو رکھے دعا کوئی جائیں رکھے وہ چپ کر کے افطار بھی کر لیکن روڑا بھی کوئی ساڑھے قوم دا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جیڑے کام نال ساڑھا کوئی لین دینی نہ ہوئے اسی وہ دے ہوتے جناب بڑی لمبی ڈیبیٹ کرنے بیلیاں ہو آل محمد اور اصحاب محمد انہاں دے منن دے معیار بندیاں نہیں بڑھنے چاہیے جتنا جتنا من سکتے ہو چپ کر کے منی جاؤ میں جو اپنے امتحان والے کمرے چ بیٹھا ہے میں نہ اپنے پرچے تے جو مرضی ہے میں لکھاں میں نہ اپنے دی فکر ہونی چاہیے مینوں یہ پرابلم کیوں ہے وہ نال والا کی پیا لکھ دیا بھائیا ان دا رزلٹ نکلنا ہے تے اس دسنا ہے تو کی لکھیا ہے میرا رزلٹ نکلیا تو میں دسنا میں کی لکھیا ہے میں اپنی فکر ہونی چاہیے میں بندیاں دی بھی فکر کرنا بھئی ساری کلاس والے صحیح نہیں میں لکھ دے بھائی جی کلاس والے دی فکر چھڑ دے اپنا صحیح پیپر حل کرو مہربانی اے دین اللہ دا جتوں قسم صحیح لفظ ہے تو مل لین دے دوجیاں ہوتے اپنی مرضی مسلط نہ کرو دوجیاں دی دل آزاری نہ کرو دوجیاں دی دل شکنی نہ کرو فرقہ واریت نہ کرو الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت فرقہ واریت ملوث نہ ہوا نہ اسی فرقہ واریت ہیں اہل سنت و جماعت آل محمد نوکر بے شک بالکل پکے ٹھکے حضور دی آل دے مننا فلانا ہے دیا فلانا ہے ایڈی بریک مسئلے نہ کیتا کریں سمجھ آ گئی ہے جتنا مان سکتے ہو منی آپ جی بیلیو حضرت علی پاک نے عطا فرما دنیا میں عطا کر دیا تیسرا دن آیا پھر دروازہ کٹ گیا ہن تریجا دن نے کون ہے سرکار میں آج جی جیلی چڑیا ہویا قیدی ہوں تے میں سمجھیا کہ آل محمد دروازے تو ہی جا کے کچھ لبنا ہے سرکار میری جھوڑی خالی ہے روٹی چاہیے جی میں اگے پنجاں دیتی ہے او میں ہی موڑ پنجاں دیتی توجہ ہے جی جدو نہ پنجاں نے ہی وہ کھانا پیش کر دیتا پنجاں ہستیاں نے تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ جی توجہ ہے حضرات آپ میرے امیر میرے دوست نے اللہ قرآن فرمانے وَيُقِيمُونَ الدَّامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا عزیزانی گرامی قدر میرے دوستوں اور عزیزوں آپ احباب بڑے کامل لوگ بیٹھے ہو میرے واسطے بڑے لائق عزت ہو کیونکہ تُسی اپنا وقت نکال کے دین سمجھنا ہے میں تو انہیں سمجھا رہا کہ آل محمد دا سبق ہے
کہ جڑا بوئے تے آ جائے نا ان کچھ نہ کچھ دے کے کہے اللہ فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ باویں ادھی کھجور ہی دیو جڑا کسے بوئے تے آئے ادھی کھجور بھی دے چھٹے آگ تو اللہ ان میں نجات دے چھٹے کوئی کسے نے کچھ دے چھڑیا کرو جڑا آ جائے خالی نہ لوٹایا کرو نہیں 100 روپیہ تے ایک دے چھڑو ایک نہیں تو دلی دے چھڑو دلی نہیں تے 25 پیسے دے چھڑو دے چھڑیا کرو یہ سمجھ آگئی آپ کو میرے نبی پاک سرکار تشریف لائے گھر تے عائشہ صدیقہ فرمانی ہے یا رسول اللہ آج ایک عورت آئی سی تو دے نال 2 بچیاں سان 2 بیٹیاں سان میں یا رسول اللہ انہوں 3 کھجوراں دی تھی انہیں ایک کھجور ایک بیٹی نے دیتی ہے ایک کھجور ایک بیٹی نے دیتی ہے تریجی انہیں ہاتھیں پھڑی سی کہ انہیں بیٹیاں 2 کھجور کھا کے نا تے پھر ماں لو تکیا ہے سونیا میں حیران ہوئی ہیں اس عورت نے ادو اد کر کے ادھی ادھی کھجور مڑ بیٹیاں دے دی تھی میرے نبی پاک سرکار فرما دین عائشہ دے اوتے جنت واجب ہو گئی جیڑا بندہ اپنی بیٹی نو محبت نال پال کے اور او دی شادی کر دے وے حضور نے فرمایا ہے میں تے وہ جنت انج جاواں گے جویں انگلاں ملیاں اگو پوچھنے والے عرض کی تھی یا رسول اللہ نے کسے کو دی ایک کو گئے تھے آج بندے دیاں دے پیدا ہونے تے پریشان ہو جاندے لیکن یہ دی زہرہ پاک دی نوکرانی ہوئے تو ان فخر نہ سر بلند کر دیں توجہ ہے حضرات گرامی قدر سنگیو میں جناب دی خدمت عرض کر رہا کہ جدو کسی دے گھر پتر پیدا ہوندہ ہے نا تو اللہ فرما دیں کہ تینوں پتر دیتا ہے اے تیرا سہارا بنے گا پتر دیتا ہے تیرا سہارا بنے گا تو جنہوں اللہ دی دے میں اللہ فرما دیں تینوں پتر نہیں دیتا تیرا سہارا میں بنا گا تیرا سہارا میں بنا گا کیونکہ تین میں دی عطا کی تھی دی صرف اللہ اس بندے عطا کر دے جنہیں اتر آئی ہوتا ہے اے دنیا رب دی رحمت دی نشانی ہوئی ہے بے شک اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ جنہوں بھی بیٹی ملے وہ رب دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ سنیا تو سانے اس قابل سمجھے کہ اپنی رحمت ساڑھی چھوڑی چھپا دیتی ہے دنیا نیکوں تے ماں باپ دا سر فخر نال بلند کر دیں میرے نبی پاک سرکار دیتے نسلی دی تو چلی ہے جنہا نام سیدہ زہرہ پاک ہے جی امام محمد باقر تو مجھے پوچھا بھئی کوئی مان لو بھی کسی دی نسل چل دی ہے تسی سید اس گل دے بڑا ناز کر دے ہو کیسی فاطمہ دی اولاد اے بھی کوئی گل ہے کدی ماں تو نسل چلی ہے تو کو امام محمد باقر ہے عام بندہ تے نال آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نسل ماں لو چلی ہے کہ باپ لو چلی ہے جی ماں لو چلی آپ نے فرمایا جی ماں چنگی ہوئے پھر نسل چل جاتی ہے کو سمجھ آئیے حضرات یہ کوئی نہ ماما افضل تے فضیلت والی اور تے ماما بلو ہی نسل چل گئی ہے آج دنیا کے جتنے سید نے صرف وہ سید نے جنہیں سیدہ زہرہ دی اولاد بس اور کوئی سید دنیا سے نہیں ہو سکتا بامی حضرت علی دا بیٹے ہی حضرت علی نے بھی سارے بیٹے سید نے حضرت علی نے وہ بیٹے سید نے جنہیں سیدہ زہرہ پاک دی اولاد اولا حسن سے حسین سید نے باقی سید نہیں ہو سکتے علوی ہون سید صرف ہو رہے جنہیں سیدہ کائنات کے خون ہی چپے ہوئے بس کیونکہ اللہ نے رسول اللہ دی نسل نو سیدہ زہرہ پاکی جو جاری ہو ساری فرمایا سیدہ نالے رسول نو سدے حالانکہ پتر دے علی دن آلے علی نہیں سدے کی سدے نالے آلے رسول اولاد بطول کیوں؟ کیونکہ سید رسول اللہ دی اولاد ہے سیدہ زہرہ پاک دی اولاد ہے عزیز من یاد فرما لو سیدہ فاطمہ زہرہ او عظیم شخصیت نے میں صدقے جاواں حضرت حسن بصری دا نام تسی سنیا ہوں ساڑھے سلسلہ ساڑھے بزرگ نے انہاں دی والدہ حضرت علی دے گھر کام کر دیا یا نوکرانی ہے
انہاں دے تے نوکر بھی ایڈے ایڈے عالم ہو جاندے نے. حضرت حسن بصری دی والدہ گھر نوکرانی کر رہی سن، کام کر رہی سن. حضرت علی پاک سرکار ایک دن مولا سرکار نے پانی پی کے نا تے کچھ پانی بچ گیا، جھوٹا تھلے رکھیا. تو حضرت حسن بصری دی والدہ نے انہاں نوں گھر وچ اتاریا ایسی اور خود کام کر رہی سن. وہ بالکل چھوٹے ہے تے اے رڑدے آئے تو مولا علی سرکار دا پیالہ بغیر اجازت تو پھد کے تو نہ اٹھانا لا لیا. بچپنا سی ماں ویکھیا کہ بچہ انہاں دے پیالے چپی رہے تو دوڑیاں انہاں کے پھڑیا تو مولا علی فرماندے نے بس کر، انہیں علی دا جھوٹا پی رہے اور دنیا دے علم تو سیراب ہوندی رہے گی تا دنیا حسن بصری دے علم کو تسلیم کر دی ہے. توجہ ہے آپ حضرات دی. ساڑھے سلسلہ دے اندر جنہا ساڑھا سلسلہ بیعت ہے نا چشتیہ دا، یہ حضرت علی نال حسن بصری دے وسیلے نال منسلک ہو رہے. کمیل بن زیاد، حضرت حسن بصری، حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک، اے حضرت علی پاک سرکار دے روحانی فیض نو انہاں نے اگے چلایا ہے. تصوف دے جو سلاسل مولا علی نال منسلک ہو دے وہ انہاں ہستیاں دے ذریعے نال منسلک. حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک، کمیل بن زیاد اور حضرت حسن بصری. آپ نے توجہ ہوئی حضرات؟ عالم محمد اتنے بڑے عالم اور سخی نے ہن کیڑا بندہ ہے جڑا جھوٹا پیانی دا گھوٹ بھرا کے حسن بصری بنا چھڑے؟ انج کرن دے عالم محمد ہی کر سکتے. میں اپنی خدمت جو واقعہ پیش کرنا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ساڑھے عالم گزرے نے، اے سیدہ زہرہ پاک بھی ہی شان ہے جڑی میں تو اندسن لگتا. ساڑھے ایک عالم گزرے نے عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے عالم سے. آپ فرمانے ہیں میں حج کرن جا رہا سا ایک باری، تو حج دے دوران سفر کتنے بڑے عالم سن اس دا اندازہ تو اس جگہ تو لگا سکتے ہو کہ جدو او حدیث بیان کر دیا ہے نا، علم حدیث عبداللہ ابن مبارک بیان کر دیا ہے تو 4000 بندہ صرف دعاتاں لے کے بیٹھا ہوں سی جڑا انہاں دی حدیث نو لکھ دیا ہے. رائٹر قلمکار 4000 صرف دعاتاں ہوں دیاں ہیں، باقی جڑے بندے بیٹھے ہوں دے وہ الگ ہوتے. اتنے بڑے عالم سن عبداللہ ابن مبارک. تو آپ فرما دیں میں ایک باری میں حج کرن جا رہا سا تو دوران سفر حج دے دوران آپ فرما دیں میں ویکھیا کہ ایک عورت جڑی ہے نا وہ جنگل وچ کلی بیٹھی ہے، اس پردہ کیتا ہے، بوڑھی جی عورت ہے اور اس پردہ کیتا ہے، وہ جنگل وچ کلی بیٹھی. آپ فرما دیں میں گزر رہا سا جدو میں ویکھیا تو انسانی ہمدردی دے تحت اچھا بندا سی. فرما دیں میں قریب گیا تے میں پوچھیا بی بی تو ایتھے کیوں بیٹھی جنگل وچ اکیلی تنہا کون ہے تے کیوں بیٹھی ہے؟ آپ فرما دیں جدو میں یہ آکھیا نا اس مئی میں نہ کو نہ ہوں کیتی نہ ہاں کیتی اس کو قرآن دی آیت پڑھی جڑی میری گل دا جواب بھی ہاں تے قرآن دی آیت بھی آئی. آپ فرما دیں میں اس مائی تو پوچھا مائی تو کون ہے؟ او کرما والی مائی قرآن دی آیت پڑھ کے فرما دیئے فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. فَقُلْ سَلَامٌ کہ پہلے سلام کر. اتنے بڑے عالم کو اس مائی نے پہلی گل تی شرمندہ کر دیتا کہ تو ڈائریکٹ میرے تو پوچھنا ہے تو کون ہے؟ فقول سلام، پہلا سلام کر. فسوف تعلمون، تھوڑے دنوں پتہ لگ جائے گا میں کہوں. آپ فرمانے نے میں تھوڑی جی ندامت ہوئی بھئی یار میں نے اس مائی نال گل ہی نہیں کرنی چاہیے کہ میں سلام کرنا چاہیے تھا، میں اتنا بڑا بندہ ہوں. تو آپ فرمانے السلام علیکم مائی جی السلام علیکم. پھر آپ برادر میں سلام آکھیا لیکن وہ نہ مڑ بھی اکو میں نے جواب قرآن دی آیت پڑھ کے دیتا ہے. آپ فرما دیا نے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وآل البیت
گھر بھاریا تو آپ فرما دیں میں پوچھیا مائی جی ہوں دسو تسی کون ہو کوئی اس جنگل چکر لے ہو تے گل بھی نہ کر دے تسی جنات ہو انہاں فرمایا انہاں پھر اپنے قرآن کی تریجی آیت پڑھی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرما دیں میں پتہ لگ گیا بھائی اور دس رہے کہ میں تے بنی آدم جنات چنے آپ فرما دیں میں حیران ہویا کہ میں جڑی گل بھی کرنا اے مائی صاحبہ او دا جواب اگو قرآن چو دے دیں میں ہوں اگو گل لیو پوچھنا بھئی جواب دین میری زبان ہے آپ فرما دیں میں کہ مائی جی کتھے جانا دے توجہ ہے مائی جی کتھے جا رہے ہو فرمائے مایوری بول کے فرمائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اس آیت میں چھوڑا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ نے لوگاں تے حج فرض کی تھی آپ فرمانے میں سمجھ آگئی تو مائی اور حاجی کرن چلے مکے جا رہے ہیں میں کہ بھئی مائی اور گھوڑے ان جا کے آپ فرمانے میں کہ اچھا دسو آئے کی تو اور پنڈا دے نہ تھی گولی نہ قرآن چندے تو میں پوچھنا آئے کی تو پھر اپنے پنڈا نہ لین گے آپ فرمانے میں کہ اممہ جی کی تو آئے ہو مائی اور بول کے فرمانے اولائکا ینادونا من مکان لیکن وہ گل مڑ بھی قرآن ہی چکی تھی میری اور ناگو گل دا جواب میری زبان ہی نہ دیتا پر میں سمجھ آگئی بدوروں آئے آپ فرمانے میں کیا مائی جی راہ بھول گئے ہو وہ ناگو مڑ آیت پڑی آپ فرمانے میں کیا مائی جی راہ بھول گئے ہو انہاں کیا مائی یدلل فلن تجد لہو ولی فرمانے یعنی بندہ بھول جاندہ ہے کہ اللہ مرمون دا کوئی راہ برتے راہنما مرشد بنے دا جڑا انہوں راہ بھی کھا چھڑ دا ہے آپ فرمانے میں سمجھ گیا میں بھول گئے آپ فرمانے میں کیا ہے مائی جی میں تو انہوں جتھے تسی جانا ہے وہ تھے اپڑاواں یہ دا جواب ہے اسی پتر تیری مہربانی لیکن انہوں نے کو قرآن پڑھیا سبحان اللہ مائی صاحبہ فرمانے حل جزاء الاحسان الا الاحسان بھلائی دا بدلہ بھلائی ہوتا ہے پتر جی تو کرے تھے چنگا ہے آپ فرماتے ہیں میں اٹھ نیڑے کیتا میں اٹھتے بیٹھا سا میں کہ مائی لیا اٹھتے بہ جاؤ مائی لیا اٹھتے بہ جاؤ تو آپ فرماتے ہیں میرے ذہن اچھ گلنے اسی وہ اٹھ اچھا ہے مائی مڑاک سی نہ ایٹھا با بھئی یہ کسی طرح میرے نال گال میری زبان اچھ کرے آپ فرماتے ہیں میں اٹھ نیڑے کیتا تو میں اٹھتے کھلوتا تو میں کہ مائی لیا آجو بہ جاؤ آپ فرمانے میں تو میں اٹھ قریب کیتا مائی ہوئی میں سن اونٹ اچھا سی لیکن مائی صاحبہ قرآن دی آیت پڑھی ہے فرمانے اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ کسی جو دی طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا آپ فرمانے پڑھی تو نہ قرآن دی آیت پر میں سمجھ لگی وہ مائی ہوئی دس دین بھئی میرے طاقت تو کم پتر زیادہ ہے جڑا تو پیان ہے آپ فرماتے ہیں میں اٹھ چاپ آیا تو میں کہلو جی ان پیچھے بہ جاؤ مائی جی میرے اٹھ کے پیچھے بہ جاؤ مائی اور نام بیٹھی ہیں تو جو ہے میں آکھیا بہ جاؤ تو نام بیٹھی ہیں انہیں قرآن بھی ہو رہا ہے تو پڑھی کی پڑھی ذرا سننا آپ فرماتے ہیں مائی صاحبہ قرآن دی آیت پر دیا لو کان فیہما آلیت الا اللہ لفسدتا اگر زمین دو خدا ہوندے تے فساد ہوتا میں سمجھ گیا مائی ہوئی دس رہی ہیں جی میں ایک زمین تے دو خدا نہیں یہ میں ایک جانوار تے مارم تے غیر مارم کٹھے نہیں رہ سکتے
میں سمجھ گیا بھائی آندی ہے تو غیر مارا میں میرا میں تیرے نال کٹھیاں سواری تے نہیں بہ سکتی. آپ فرما دے میں تھلے لے گیا مائی اور اتے بایا جدو مائی اور اتے بیٹھیاں تے اٹھ ٹرن لگا تے مائی صاحب آکھنا تے میں نہ تیری مہربانی پرونا قرآن دی اگلی آیت پڑھی. آپ فرما دیا نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اے جی سفر کی دعا پڑھی دی نا وہ نہ پھر وہ آیت پڑھی. آپ فرما دے میں اٹھ ٹور لیا تے میں عربی زبان تے شعر پڑھن لگ پیا. عربی زبان دے شعر میں یاد ہے میں وہ شعر پڑھن لگا تو مائی اور میں قرآن پڑھ کے فرمایا بھی شعر نہ پڑھ کے پڑھنے دیا ہے پڑھ لیکن پڑھیا مڑ بھی قرآن. آپ فرما دیئے میں مائی صاحبہ نے قرآن دی آیت پڑھ کے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس آیت دا مطلب ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندے آپ وہی لفظ موئی چکڑی جڑے ایتھے لکھیتے ہوں تے تیری پریشانی نہ ہو. آپ فرما دیں میں سمجھ گیا مایوری چاندیاں کو میں شعر نہ پڑھا میں اللہ دا قرآن پڑھا. آپ فرما دیں میں قرآن پڑھن لگ پیا میں قرآن پڑھتا جاواں اگے فرما دیں ایک قافلہ تھوڑا جا سی پورے تے قافلہ آ گیا. میں سوال کی تمائی دیا ہے جڑا قافلہ سامنے آیا ہے اے دیکھ کو تو اڈا ہے وے اور دسنا چاہیے دانا بہ ہے وے لیکن وہ آدھے انہوں نے قرآن پڑھیا. فرما دیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. آیت کا ترجمہ پڑھتا ہے کہ مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت نے. آپ فرما دیں میری سمجھ آگئی مائی دا مال بھی اس قافلے چاہیے تے پتر بھی اس کے قافلے چاہیے. آپ فرما دیں میں کہ اماں جی پھر تسی مہربانی کرو اپنے پتران دے نام دسو میں انہوں نے سداں تے نالے کنے پتر جے. آپ فرما دے میرے پوچھنے کا مقصد ہے یا میں کو میرے نگال کر سن پر انہوں قرآن دیاں 4 آیتاں پڑھی. میں سمجھ آگے پتر بھی مائی دے 4 نے تے نام ہی انہوں نے اے نے جڑے مائی لے نے 4 آیتاں پڑھیاں. میں پوچھا مائی جی تواڈے بیٹے کتنے؟ مائی صاحب فرما دے محمد اللہ رسول یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب گیا. پتر 4 نے ایک دا نام یحییٰ ایک دا نام ابراہیم ایک دا نام موسیٰ ایک دا نام محمد. فرما دے میں جا کے یہ 4 نام پکارے تے 4 سونے جوان قافلے چوبار نکل ہے. میں پوچھا بھئی بیلیو اے جڑے مائی صاحبہ میرے اٹھتے بیٹھے نے اے تواڈی والدہ صاحبہ نے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بچھڑ گئے سن تو ہن مل گئے تواڈی مہربانی ہو سکے یار اپنی مائی صاحبہ میرے کو لے لو. او جدو گئے نا کول تے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب دیاں بیٹیاں دے کول کھڑے ہو کے انہاں دیاں بکریاں پانی پلایا سی تو او نال لے کے گئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب دی خدمت چرز کی تھی یا ابا تستاجر ہو ابا جی یہ نہ ساڑیاں بکریاں پانی پلایا یہ نہ نندہ اجر دیو. توجہ ہے حضرات کی کوئی آپ فرما دیں بھائی مائی اور اپنے پترہ نے آیت پڑھ کے سنا جدا مطلب سی بس تُسی بھی اس بندے نو اجر اے دیو اس تواڈی ماں بھی بڑی خدمت کی تھی ان اجر دیو انہاں پیسے کٹے مائی ری قافلے ال ٹر پئیاں
میں کہا مائی جی پھر اللہ حافظ. آپ فرماتے ہیں انہوں کو مڑ آیت پڑھی واللہ خیر و حافظا واللہ خیر و حافظا وہو ارحم الراحمین. ان آیت پڑھ کے من خدا حافظ بھی کیا. آپ فرما دیں میں انہاں مائی دے پترہ منوں جدو دیتے نا پیسے کہ بھئی تیری مہربانی تو ساوری والدہ لے گیا ہے. میں کہ یار پیسے راڑ دیو میں نے دسو میں تواڈی امنی جڑی ہے انہوں میں کتھوں لے کے ٹریا جس جگہ تو لے کے ٹریا تواڈے تک لے آن تک میں جننے سوال بھی کیتے نہیں تواڈی مائی نے ہر جواب دے بدلے قرآن دی آیت پڑھی ہے ایدھا رال کیے فرمانے وہ بول کیا میرے بابا تو تے تھوڑا جا سفر کیتا ہے 130 سال ہو گئے نے جس ویلے بھی ماں نال گل کیتی ہے ماں قرآن ہی پڑھیا ہے. ہن جناب جڑی گل ہے کرنی ہے نا ان دے اوتے غور دی ضرورت ہے. باویں سبحان اللہ کو تے باویں نہ کو غور ضرور کرنی ہے. عزیزاً نے وقار عبداللہ ابن مبارک فرمانے میں پوچھیا بیٹا اے دسو تواڈی مائی کون ہے انہیں قرآن کی تو پڑھیا ہے تے بچے بول کیا میرے بابا جی ساڈی ماں سیدہ زہرا دی کنیز ہے انہوں جتنا قرآن آیا ہے زہرا پاک دی نوکری دا صدقہ آیا ہے. سجنوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے سیدہ زہرا دیاں نوکرانیاں دا کمال ہے جنہ انہوں نے گھر نوکری کی تھی اینا علم تے قرآن دا انہوں کھوڑے. کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ حضور دی آل پاک کو کتنا علم ہوئے گا. جس نوی کائنات اچھ علم ملنا ہے نا وہ صدقہ آل محمد. کیوں میں انجا کیا سادہ جی گل لے 2 جمعہ 2 4 ہوندے حضور نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے میاں شہر کی کوئی شہر داخل ہوئے یا نکلے تے وہ بوئے تو بغیر نکلے تے چوری دی نکل دی جیڑی پراپر رولز نہ نکلنی ہے وہ دروازے ہی چوری کرنی بھی تو داخل ہونے. تو سائیاں دروازہ مولا علی قرار دے کے 10 چھڑے ہیں کہ جیڑا اس دروازے چوا سکتا ہے وہ آ جائے تو علم لے جائے باقی چور تے ہو سکتا ہے عالم نہیں ہو سکتا جیڑا اس دروازے کا مولا ہے. بھائی آپ کو سمجھ آئی حضرات کے نہ آئی ساٹھے بزرگاں صوفیاء میں سن سمجھائے یہ ویسے حضرت میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل اولاد آپ یہاں دی کیا فرماتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی اس بندے نے میں بلائی کہیں دنیا تے نہ بولنے تے میں بلا لیں گا بتا کیا کوئی سبحان اللہ جیڑا مولا علی دے ناتے نہ بولے میں انہوں بلائی کہیں میں نران دیو جیڑا مولا علی دے ناتے نہیں بولتا انہوں بلا کے کرنا کی کوئی سمجھ چاہیے کوئی نہیں. ہاں جی مولا علی سرکار و شخصیت نے جنہاں نو اسلام نہیں غیر مسلم بھی من دے اتنی بڑی شخصیت میں جی اب اتنی بڑی ہستی گزرے مولا علی سرکار اور جنہ چر جنت چ بندیاں نہیں جانا مولا علی سرکار کا نام تے ہوں دے ہی رہا. توجہ ہے حضرات علیہ نے وقار میرے مرشد مولا علی سرکار. اور میں تو اگلے دن یہ دسیا سی تھے جڑے بچے آئے سن سنگی سکندر دے گھر تقریر سی تو میں دسیا سی کہ اسی مولا علی دی بیعت اننے ہاں اسی جڑے سنی ہاں نا اے جڑے بچے میرے نال بیعت نے نا یہ مولا علی سرکار دی بیعت نے. یہ پتہ ہے کس گل دی بیعت ہے نوٹ فرما لو یہ بیعت اس گل دی ہے کہ اسی نوکر مولا علی دے
اس گل دی بیعت ہے کہ ساڈے گناہ معاف ہو رہے توبہ کرنے اور اس گل دی بیعت ہے کہ جدو علی دا بیٹا امام مہدی ساڈی زندگی چاہیا کہ اٹھ کے نال کھڑے ہوں انشاءاللہ یہ بیعت میرے نال اس گل دی ہے کہ جدو حضرت امام مہدی ہون گے اسی انشاءاللہ انہاں دے نال ہوں اسی اس گل دی جی بیعت کر دیں اور یہ بیعت صرف سنی کر دیں وکیل صاحب کی حال ہے اور جی بیٹھو بیٹھو سونے ہو بیٹھو اللہ برکت دے توجہ ہے حضرات سمجھ آئی بات دی کہ نا اے سجنا اور صرف سنی بیعت کر دیں جی یہ ساڈا وعدہ ہے کہ جس دن رسول اللہ دے بیٹے ہون گے اسی انہوں دے نال ہونا کوئی ذی شعور ایسا نہیں جڑا کہ میں نال کوئی نہیں ہونا دوجے صرف آنتے نا سی تو بھائیا بیعت کرنے جی ہاتھ تیرا قید پہ کرنے جدو سائیں جے ساڑی زندگی چاہ گئے تو انہوں نے نار مر گئے تے قبر اچھ مولا علی سرکار تے حشر اچھ مولا علی سرکار تے نار ساڑھا تا بھائیا کام بھی بڑا سدھا لیا ڈنگ پہ چھئی کوئی سدھی لین سدھی بالکل دوڑ ایتھو لے کے نجف شرف تے سدھی مدینہ شریف راج کسی جگہ تے اڑائی کوئی سمجھ آگئی کوئی نہ سجنو عزیزہ نبی بکار عرضے پیا کردہ میرے پاک نبی دی آل دی سخیے جس منگیا ہے جدو منگیا ہے سائیاں نا یہ تو تسی سنے ہی ہونا ہے سنتے ہونے ہو بس سائیاں ایک منگتن قطار دے چھڑیے قطار دیتی ہے یہ سنے ہے نا ہاں شیر ہزار شیر سنا مانگا تسی جنہیں آکے سنا مانگیا جے آخری منٹ ویچ میرا دل سی میں 2 شعر پڑھ دیندہ آجے 10-15 منٹ ران دے ہاں جی توجہ ہے جی سرکار مولا علی سرکار دنیا مثال دے وے ساری کائنات ہے کوئی مائدہ نہ آئی منگن والے روٹی منگیے دین آلیا روٹیاں دیتیاں نے یہ سادہ گل ہے ساری دنیا نہیں پتہ ہے سواد اس گل دینا ہے منگن والا منگتا ہے روٹی دین والے قطار کیوں دین توجہ ہے ان دے وچ رمض سجنا منگن والے اپنے ظرف دے مطابق منگیا ہے دین والے اپنی شان دے مطابق دینا ہوتا ہے منگن والے دا ظرف آؤ سکے روٹی چاہیے فرمایا کمبر دے میں صدقے جاؤں میں کمبر دے مزار سے بھی حاضر ہویا میں وہ نہ کیا ہے کمبر پیاریا جیڑا مسائیاں دی نوکری کر لی دیکھ لنا انہاں دا بھی چلتا رہن دے جیڑا حضور دی آل دا خادم ہو جائے نا انہاں بھی چلتا میں ہور دے مزار تے بھی کھلو کہ جناب ہور نالے گل کیتی سی کہ جناب ہور تو ان سلیوٹ ہے اُن اے تے تھوڑا رولا بے کہ دنیا آن دی ہو سی وجیڑا مان لے باہمیں آخری ویڑے اُن دیا دنیا دے دیا شانہ نہیں انہاں دیا اپنی شانہ لگاؤں اندازہ کر سکتا توجہ ہے آپ دی حضرات اللہ کریم آلے نبی دی نوکری عطا کرے حضور دی آل دا نوکر ہو جانے کمال ہوندے بھائیا یہ سارے آنے ملدہ جی عدینہ نے بھی بکار فرمایا کمبر دے کمبرہ کیا سرکار ہوتے توشہ دانے چھے اسی ٹیفن صدنے وہ اردوے توشہ دانے صدنے یوں دے فرمایا چلو ہی دے چھا عرض کی تھی سرکار اٹھتے اور فرمایا اٹھ دے چھا ایس سواد آلی گل لے رہنے اسا کہ جی اٹھ پیشہ قطار لگنی ہے تو فرمایا بڑا قطار ہی تھا واہ میرا مرشد میں تیری عطا تو صدقے جاؤ اب بندے ہون بھی پیر کسی نے ملینا ہوئے نا سید روتو نا دن جی تسی قطارہ بخشنا لیں دی اولاد ہو آج جسے نے ملینا ہونے نا تو وہ نہیں یہ بھی بندے میں تسی قطارہ لیں دی اولاد ہو کچھ سمجھ آگئی ہے ہاتھ پر ماں پہ ہوتا پوچھتے بندے نو احترام رکھنا پوندا ہے روایات نو دینچ رکھنا پوندا ہے عزیزہ نے بکار منگتا منگ رہے ہیں یا علی منو انار چاہی رہے مولا علی انار لے کے آ رہے بعد روایات سیب دا ذکر بھی ہے میں دو میں گلنا اس تو دسیا نے کہ اگلے دے ایتھے ایک پنڈے ساڑھا پنڈی بٹیاں ہوئی وہ تھے ایک مولوی تقریر پیا کردہ
تو ساکھیا حضور غوث پاک سرکار دی بکری آئی بندیاں پھج کے شیر اگے پائی اگے ایک جٹ بیٹھا ہے اس آکھیا میں ڈولیاں ہی سنیا ہے بکرا اے پیٹی پٹیاں دے نال پھنڈ دے اس آکھیا مولوی آکھیا بکری آئی تو اس آکھیا مولوی صاحب میں ڈولیاں ہی سنیا ہوں ڈولے کیڑی بخاری شریف دی اس آکھیا میں ڈولیاں ہی سنیا بکرا مولوی غلط نہ گل کر جٹ بادشاہ کتنی پٹیاں نو آیا مولوی مڑ مولوی ہوندے مولوی آکھیا میرے مسئلے چ نہ بول جڑا میرے مسئلے چ بولے میں ٹنگا مان دینا وہ جٹ آئے وہ اٹھے تو پر باہر ہو گئے جس لئے مولوی آیا انہیں مولوی نے پھال لیا انہوں نے مولوی دی صحت کی تھی مولوی دی دو غلامی باجی گئی ہیں وہ بڑھ مولوی صاحب تھانے آگئے انہوں نے جٹاں دے پرچہ کرا دیا میں حیران ہو گیا بھئی یار بندے کدے اساس ہو گئے بکرا ہے بکری ہے تسی اس گل تو بھی لڑنا ہے یہ کو سمجھ آئی کوئی تو میں جتا ہی آکھیا بجناب میں انار پیدا سنا اور کدائیں بھئی سیب بھی ہو سکتا ہے کوئی اتھے بھی جاٹ بیٹھا ہے وہ مولوی صاحب ذرا دھیان کرو یہ کو سمجھے کوئی ساڑھے بندے بڑے ہی ڈاٹے اللہ پاک ساڑھے بندے ہیں نرمی لے آوے اور انہوں نے اندر محبت پیدا فرمائے انجھے جاٹ بھی ڈاٹے ہیں جڑا تبلیغ کرن آڑے وہ دے اندر بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا بجے کو گل کر لے تو وہ حوصلے نہ گل سن کے تو دی گل دا جواب دے وے ایڈے حوصلے کی تو سی لے آگے امام حسن سرکار بیٹھے ایک بدو آیا تو انہوں نے گانا کڈنا امام حسن سرکار آپ اپنے خادم نے فرما دے انہیں روٹی کھوا ہے واہ سیدہ تیری شان تو صدقے جاؤں کتابیں چھے گل کوئی نہیں یہ دو گاں لکھی جیڑی میں پیدا سنا میرا خیال ہے یہ میں سوچنا بھی یا حسن سرکار وہ گانا کڑیاں کسی روٹی دیں دے اور رمض کی فرمایا جیڑا بھوکا ہوں ہے ساڑھے نہ لڑ دے ہی ہو جیڑا رجیا ہوئے ان رسول اللہ دی آل نہ لڑنے دی لوڑ کھڑی رجائے میں کہ واہ سیدہ ہوں تو اڈی کیا شان ہے جیڑا گاڑ بھی کٹے تو اسی انہوں بھی رجا چھڑ دے بھائی پھال دا درخت نو روڑا بھی ماریے تے وہ پھال لی دن دے درخت پھالدار ہوئے نا تو ان پتھر بھی ماریے وہ ایٹھا پھاڑی سٹتا ہے بلائے جائے پتھر مارے کھالا یہ گل دے اپنے درخت دے اپنے کوڑ شیخ یہ دی ہوتی ہے علیہ نے وقار مولا سرکار آ رہے ہیں سائل کے اندر یا علی سرکار میں منگتا زبان دل لے جائی جاگت دے بھی مل کے پڑھ لو یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی اور بولو ایتھے لکھیندہ پیا جے اسی علی دے منگتی علی دے نوکرہ یا علی سرکار میں منگتا مولا علی سرکار انہوں انار دے دی گھر آئے تو بی بی زہرہ پاک فرمایا بھی تسی گئے سو سرکار انار لین خالی آگے فرمایا زہرہ لے کے تیار ہے سب پر رائے کسی نے اللہ نے نام کے منگیا میں عطا کر دیں بی بی پاک فرما دیا یہ سوئے گا تو سان دیتا ہے میرے اندروں خواہش ہو گئی وہ تو وجہ ہوتے ہی کھڑے میں دروازہ کٹ گیا بی بی زہرہ پاک تو اڈا خادم حاضر ہویا ہے فرمایا کی گل ہے مولا علی سرکار پوچھا تو اسے کہا جی ساڑھے مالک دا باغ تیار ہویا ہے نارا دا تو سرکار آج پہلی تڑائی کی تھی تیس یا کہا پہلا حضور دی آل دی خدمت پیش ہے یہ بندے ہونا نہیں پیران کرنے جا کے دین لگے
یہ شروع تو ہی جڑے منن والے نو دیندے نے جی آسلا میں بیٹھا ہے دودھی ایتھوں بجا لیندہ ہے کدی گنے کدی شہد بجا کے لے جاتا ہے شاہ جی میں بڑا سپیشل لیندہ ہے حضور دی آل واسطے آئے جی تواڈے واسطے شہد لیا یہ محبت ہے یہ بندیاں نو عادت ہوندی نہیں یہ پرانی عادت ہے کہ بندے جنہ دل بھی لا لین یہ عادت بندیاں کو چھٹتی بھی کوئی سمجھ آئیے کوئی میں ایسا جدو ہوں پچھلے سال میں عمرے تے گیا تو اسی مسجد قبا اتھے گئے تھے اتھے میں عربی ویکھیا وہ کھجوراں لے کے کھلوتا ہے کچیاں میں کہا یار ہے کی کر رہے میرے نال ایک بندہ سی اتھو دے رہے نال اس نے کہا جی یہ نہ دی روایت ہے شروع تو یہ نہ آج پہلی باری پھل تیار ہویا ہونا تے لے کے اتھے آگے کہ لوگاں نو دے رہے یہ نہ جب بھی اپنی عادتاں وچ کچھ بندیاں چھڑیاں کوئی بندے جڑے حضور دی آل نال پیار کرنا رہے وہ اجے بھی پیار کر دیں توجہ ہے آپ دی حضرات سجنوں میں تھے کتنے بندے بیٹھے آپ افتخار بیٹھا ہے اور بیٹھے نہیں یہ کیوں پتہ نہیں کوئی دعانے لے جاندہ ہے کوئی گنے لے جاندہ ہے کوئی گھوڑ لے جاندہ ہے محبت ہے حضور دی آل نال حضور دی آل سمجھ کے ساڑھے نال پیار کر دیں بندہ ہے فقیر تے انہوں دعائی دیتا رہا اللہ سمجھے اللہ سجنہ تے راضی ہو جا جڑے تیرے نبی دی آل سمجھ کے ساڑھے نال محبت کر دیں اور ساڑھے کول کی عزیزہ نے نہیں بتا اسی خاک بندے عام جائیں ایک بچہ میرے کو آیا ہے میں بڑا اس نے پیار کرنا ہوں سپین تو کہ جی تو اڈا شجرہ نصب جڑا ہے نا وہ نیٹ تے چڑھے آئے تو میں پھر ان دیتے ریسرچ کی تھی یہ جڑے نا لکھے نے یہ کیا اگاں جاندے ہیں کہتا ہے میں نیٹ تے ریسرچ کردہ رہا کتاباں جدو میں تو اڈا نام حضرت امام جعفر صادق سرکار نال ملدہ ویکھیا تو میں اتھو آیا کہ میں انہاں پیران دا جا کے مرید ہونا میں تے بڑھیں یہی آنا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے اسی سادہ جائے تے عام جائی بندے ہیں لیکن جنہاں نال ساڈا تعلق حسبی اور نسبی ہے امام جعفر صادق امام محمد باقر مولا حسن سرکار سے حسین سرکار سے مولا علی پاک سرکار وہ اونچے ہستے ضرور آئی وہ ہستیاں اونچیاں آئیاں اسی تے خاک برابر لیکن جنہاں نال ساڈا تعلق ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مودت آل محمد دا سمندر دل اچ ٹھاٹھا مارنا ہے کبھی کنارہ لبا ہی نہیں کہ کتنا پیار ہے بس بندیاں نو ساڈے یہ نقص نظر آندا ہے نا تو صرف ایک کوئی آندا ہے کہ یہ صحابہ کیوں منتے ہیں صحابہ نے میرے ابے مولا علی منیا میں تاں منیا کیونکہ صحابہ بھی انہوں نے مندے ہیں اسی صرف صحابی اور نہیں مننے ہیں جڑا حضور دی آل نو مندہ ہوگا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل عزیزان علی وقار نوکر تے علی پاک سرکار دئیاں پر مولا علی دسیا ہے میرے برائے نال پیار کرے ہیں کہاں کرنے ہیں اور کوئی وجہ نہیں پیار دی وجہ ہے ایک میرے نبی دے نوکر میں دوجہ میرے مرشد مولا علی سرکار دے نوکر مولا علی سرکار دے پیار ہے اس کو منتا ہوں توجہ ہی آپ نہیں کہنا عزیزان گرامی قدر مولا علی سرکار میں انار گری حالانکہ ساڑھے کو لے آوے تے اسی نہیں گن دے آپ نے گنے کیونکہ علی آئے نا انہوں نے گنے چوی رحمت آئی انہوں نے گنے انار 9 سن آپ نے فرمایا بھئی یہ ساڑھے نہیں ہونے اسے کہ سرکار میرے مالک بھی تیرے نہ میں بھولیا نہ میرا مالک بھولیا میں لے کے آیا بھول کے بھی سکنا آپ فرمائیں گے تیرا مالک نہیں بھولتا میرا مالک بھی نہیں بھولتا نہ میں بھول رہا سرکار میرے مالک نے منتو نہ دسے علی پاک نو دے کے آجڑے دیتے میں لائے ہیں فرمایا پتر 9 نے میرے مالک کا کہہ جڑا ایک دے گے میں دا دینا میرے مالک دا فرمان کی میں غلط ہو سکتا ہے اس لئے اس کے بھی 10واں کٹیا اسے کہ جی ہائے پورے ہی پر میں آکھیا بلا چیک کرنا پتہ لگ رہا ہے توجہ حضرات کے کوئی نہ کوئی وہ چیک کرنے والا بھی سکتی ہو جائے اسے کہ جی میں ہی دے پایا سی چیک کرنا آپ فرمانے نے باہمیں 10 سی لے جا پر گال مالک دی انہیں اکھے میں 10 دے کہ علی دن 9 نہیں ہو سکتے مالک 10 سے گلے علیہ نے نہیں وقار میرے
مرشد سرکار نے دنیا نو دسیا ہے کہ مال دنیا کی شاید انہوں ونڈنا کے بھی اتھے نہیں پڑھیندہ پر کوئی تے پیچھے ٹورنا چاہیے عزیزہ نبی وقار سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دیں دو جگ دی فرما رہے ہیں جا کسی اور نو دھوکہ دے میں علی ہاں اینج اس چیز نو نا چیز نظر کوئی نہیں آ رہی لیکن مولا علی کسی چیز میں دھکیل کے فرما رہے ہیں کسی اور نو دھوکہ دے میں علی ہاں مولا کی چیز ہے جن دھکیل جو سامنے نہیں نظر آ رہی فرمایا ہے دنیا ہے جڑی علی دی طرف ہونا چاہتی ہے تو میں انہوں کہہ رہے ہیں جا کسی اور نو دھوکہ دے اے علی ہے تیرے دھوکے جاؤنا رہی عزیزہ نبی وقار میں صدقے جاواں تے قربان جاواں اپنے مرشد جنہیں ساری زندگی دنیا نو اپنے نیڑے ہی نہیں لگ رہے سرکار بیٹھے داتا صاحب نے لکھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھے حضور سرکار بیٹھے اپنی مسجد ایک منگتا آیا مولا حسن سرکار کو ملیا حضرت کھانا چاہیے رہے آپ فرماندے روٹی لے آکے دیو ان دے کے روٹی آئی گوشت دا پیالہ پنیر دہی دودھ روٹی بڑا بدیا کھانا وہ منگتا اندے عرض کردہ مولا جے آنکھوں تو جنہ دروازے کو ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھوڑی روٹی ہو نروی دے کیونکہ میں دیکھیا وہ سکے ٹکڑے پہ کھان دیا ہے تو امام حسن سرکار دی آنکھیں جو اتھرو آگے فرمایا یہ جڑا تو کھانا پہ ہونا نہیں لنگر ہے یہ جڑا تو کھا رہے ہیں لنگر ہونا نہیں ہے لیکن ہونا لذات دنیا رو اپنے ہوتے چھوڑ کے حرام کر دیتا ہے دنیا دیا لذات اپنے واسطے ترک کر دیتی ہیں مہمانہ رو اچھا کھلان دیں آپ ہونا دنیا دیا لذات ترک کر چھڑ جائے عزیزہ نے دی وقار سے اس مرشد دے مریدہ ساڑھے مرشد نے کامل نہیں کیوں نہ دنیا نو ترک کر دیتا دنیا نو چھوڑ دیتا ہے اور ہندیاں چھوڑ دیتا ہے کوئی معیدہ لال میرے مرشد یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دنیا دے پیچھے چلے نا دنیا آجے بھی مولا علی دے پیچھے ٹوٹی نہیں آجے بھی جیسے دنیا چاہیے ہوئے میرے مرشد کا نال ہوئے تو دنیا بھی دی جاندی ہے دین بھی توجہ ہے حضرات آپ نے کیونکہ میرے مرشد سرکار آپ دا جدو وصال ہویا ہے نا شہادت ہوئی آپ دی میں اس جگہ دے اتے جا کے نماز پڑھی ہے جتھے سرکار شہید ہوئے سن ضرب لگی ہے تو کتب بچ لکھے ہے کہ جدو آپ کو ضرب لگی تے ہائے نہیں کی تھی فرمایا فزت برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہائے اللہ اکبر جدو آپ دی شہادت ہوگی گال ہے سنانی تھی کوفے دے یتیم بچے اپنی ماما تو پوچھ دینے اماں جڑا ساڑھے گھر چیرہ چھپا کے آندہ سی لنگر دین وہ بزرگ کوئی نہیں ہوندے تے ماما فرمایا پتر سانو یہ اچھی پتہ لگا ہے کہ علی بن ابی طالب امیر المومنین ہے جڑے ساڑھے گھرائیں چھ لنگر دے جاندے ہیں چہرہ بھی نائے بھی کھاتا اے میرے مرشد کریم دی سیرت طیبہ ہے اللہ سانو سیرت علی دے چلنے والا بڑھا رات نو داڑھی ہاتھ جی پھڑ کے رونا ہائے اپنے رب نو یاد کر کے رونا عزیزہ نے دی وقار ساڑھا تے مولا علی سرکار نہ تعلق بھی ہے آج کل بندیاں نہ صرف نام بھی آتا کرے گئے کدی سن والی دی سیرت نصیب ہو جائے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مولا علی دی حیات کا بیان نچوڑ کر کے پیش کیتا ہے فرما دے ادھیانتی
وصل کیتی لین غضب دیا مارا ہوئی جلہ ترکی دنیا نو کیتا لین سنموجے عزیز من دعا ہے رب ذوالجلال سانو ساریاں حضور دی آل تے حضور دے اصحاب دا تابعدار بنائے آمین میاں محبت مولا علی سرکار نال کرو لیکن بے ادبی حضور دے صحابہ دی کرنی بے ادبی کسی دی بھی نہیں کرنی چاہیے بے ادبی دل آداری پیدا کر دیئے میں رکا کھولن تو پہلا 10 دینا میں سوال صرف اس دا جواب دینا ہے جیڑا علم واسطے ہویا علم واسطے سوال ہوئے تو جواب دیاں دا جیڑے سوال لڑائی کرن میں انہوں نہ دے جواب ہوں دے ہی کوئی اتر میں نے سوال دا جواب دیا ہوں ہے لیکن یہ بھئی پتر بندے بڑے ڈاٹے ہیں اتھے اندر بے کہ میرے کو پوچھ لا میں تین 10 چھڑا بندے بڑے ڈاٹے ہیں انہوں نے سمجھ آؤں دی نہیں وہ اگے تین بکری تو بکرے آڑی گال پتر میں سمجھائیے بندے ڈاٹے ہیں سوال دا جواب میں نہ ہوندہ ہے میں اتھے بانا ہے میں تین 10 چھڑنا بندیاں تو برداشت نہیں ہوندہ نہیں میں تو نہیں دسی جواب جڑا ہے نا سوال وہ اڑ پاس ہے وہی گل ہی نہیں تے جڑا جواب دیتیاں کچھ بندیاں ناگوار گزرے وہ جواب میں نہیں دینا لڑی محفل سوال میں سمیں یہ ہم میں تو اٹھ گیا تے بندر بانا ہے تو پوچھ لے جڑا میں ان دس دیا دا ہاں سجنہ گال تھا یہ باگلے رنگے چیزیں اللہ تو اڈے ترادی ہوئے اللہ تو برکت دے ہوئے ایک شیر سلام دا پڑھو پڑھ دعا کریے مصطفیٰ جانے رحمت